پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کیا کرو۔ سب سے زیادہ فضیلت والا استغفار ہے نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سب سے زیادہ فضیلت والا استغفار، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس استغفار کے اندر اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان بندہ یہ استغفار پڑھ کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی طلب زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے بندوں، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والوں، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والوں، قبر و حشر پر ایمان رکھنے والوں، غور کر کے سن لو، میں نے تمہارے لیے دنیا پیدا نہیں کی، میں نے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دنیا میں رغبت نہ کرو، دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑو، مال و دولت کو جمع کرنے کی کوشش نہ کرو، سونا چاندی ہیرے جواہرات کو جمع کرنے کی کوشش نہ کرو، آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جنت کے پیچھے دوڑے لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مجھ پر ایمان رکھنے والو، اے ایمان والو، دنیا کے پیچھے نہ پڑنا، جنت کے پیچھے پڑ جاؤ، جنت کی طرف دوڑ لگا دو، میری بخشش کی طرف دوڑ لگا دو، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، جنت کو طلب کرو۔ چوتھی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی چیز کیا ہے جس کی طلب رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرو، ان 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کو ایک ہی جملے کے اندر بند کر دیا۔ جو مسلمان بندہ یہ جملہ کثرت سے پڑھتا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو رمضان مبارک کے میں۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کی طلب، چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا۔ جو مسلمان یہ جملہ پڑھتا ہے وہ 4 چیزوں کی کثرت کر رہا ہے۔ وہ کون سا جملہ؟ دلوں پر لکھ لو، یہ جملہ اپنے پاس لکھ لو، یاد کر لو، اس جملے کی کثرت کرو، یقیناً یہ کثرت کرنے والا مسلمان 4 چیزوں کی کثرت کر رہا۔ وہ جملہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ دوبارہ اس کو یاد کر لو، میرے ساتھ مل کر پڑھو، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لو تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ جو مسلمان اس جملے کی کثرت کرتا ہے وہ مسلمان یقیناً 4 چیزوں کی کثرت کر رہا ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا۔
ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. یا رسول اللہ، میرا شوہر اکیلے حج کرنے کے لیے گیا، میں نے اس سے منتیں کی، بارہا کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوا بھیجا. جب شوہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکیلے حج کرنے کے لیے گیا، یہ گڑ گڑاتی رہی، منتیں کرتی رہی، ساتھ لے کر کیوں نہیں گیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو ضرور ساتھ لے کر جاتا، لیکن کیا کرتا، میرے پاس ایک سواری تھی، دوسری سواری نہیں تھی. میرے پاس دوسرا اونٹ تھا لیکن صدقے کا اونٹ تھا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ صدقے کے اونٹ پر اپنی بیوی کو سواری کراؤں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں تھی. پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ ادا کر لینا. جو مسلمان بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج ادا کر رہا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا. اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے کا اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ نصیب فرما دے. اللہ تعالی غیب کی طرف سے انتظامات فرما دے. اللہ تعالی ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرما دے. اللہ تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پڑھنا ہمیں بھی نصیب فرما دے، غیب کی طرف سے انتظامات فرما دے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے نیکیاں کریں، جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تفسیر مظری میں ہے عن قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان اللہ اصطفى صفایا من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے چند انتخابات فرماتے ہیں. وَاصْطَفَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا، اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام فرشتوں میں سے چند فرشتوں کا انتخاب کر کے ان کو قاصد بنا دیا جو انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے انتخابات فرمائے، چند لوگوں کو انتخاب کر کے، چند لوگوں کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انبیاء بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا، کسی کو نبی بنا دیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید فرقان حمید کا انتخاب فرمایا. وَاصْطَفَى مِنَ الْأَرْضِ مَسَاجِدَ، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی جگہوں میں سے چند جگہوں کو منتخب کر کے ان جگہوں کو مسجد بنا دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین میں سے ایک جگہ کو، ایک زمین کے ٹکڑے کو منتخب کر کے اس کو بیت اللہ بنا دیا، مسجد حرام بنا دیا. اور اسی طرح پوری روئے زمین میں سے زمین کے ایک ٹکڑے کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر مسجد نبوی کو بنا دیا، اور ایک جگہ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو بنا دیا. وَاصْطَفَى مِنَ الشُّهُورِ رَمَضَانَ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام مہینوں میں سے ایک مہینے کو منتخب کر کے اس کو رمضان مبارک کا مہینہ بنا دیا. وَاصْطَفَى مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے
تمام کے تمام دنوں میں سے ایک دن کو منتخب کر کے چن کر اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الجمعہ بنا دیا. وَاصْطَفَىٰ مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں کا انتخاب فرمایا، تمام کے تمام راتوں میں سے ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنا دیا. فَعَظِّمُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا کی، جس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اپنی برکات کا نزول فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس دن کے اندر اپنی رحمتوں اور برکات کا نزول فرمایا، تمہیں چاہیے کہ اس دن کی تعظیم کرو، یعنی جمعہ کے دن کی تعظیم کرو، اسی طرح لیلۃ القدر کی تعظیم کرو، اور اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے کی تعظیم کرو، تمام مساجد کی تعظیم کرو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی تعظیم کرو، مسجد نبوی کی تعظیم کرو، مسجد حرام کی تعظیم کرو. فَعَظِّمُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا کی ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان چیز کی تعظیم کرو. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر مبارک، رمضان مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. شہر الصبر، رمضان مبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں تم روزہ رکھو گے، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی،